السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم سیمپل پیسج نمبر 9 ٹرانسلیشن فرام اردو انٹو انگلش سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ پیسج انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق دیا جا رہا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ افراط زر سے مراد خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہے۔ انفلیشن افراط زر ریفرز مطلب ہے ٹو آ کنٹینیوس مسلسل انکریز اضافہ ہے یا بڑھنا ہے ان دا پرائس قیمت میں آف ایڈیبل خوردنی کموڈیٹیز خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے۔ افراد زر سے مراد خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہے۔ قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کہتے ہیں۔ رائز اضافے کو یا بڑھنے کو، دا پرائسز قیمتیں، از ہے کالڈ اسے کہتے ہیں انفلیشن مہنگائی۔ قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کہتے ہیں۔ مختلف عوامل قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ویریس مختلف فیکٹرز جو عوامل ہیں کنٹریبیوٹ وہ حصہ ملاتے ہیں یا سبب بنتے ہیں ٹو دا رائز بڑھنے کا، دا پرائسز قیمتوں۔ مختلف عوامل قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ قدرتی عوامل ہیں، سم آر کچھ ہیں نیچرل قدرتی فیکٹرز عوامل ہیں، جیسے ناموافق موسمی حالات جو خوراک کی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں۔ جیسے کہ انفیوریبل ناموافق ویدر موسمی کنڈیشنز حالات وچ جو افیکٹ متاثر کرتے ہیں فوڈ پروڈکشن خوراک کی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں اور بازار میں اجناس کی قلت کا باعث بنتے ہیں، اینڈ لیڈ ٹو دا شارٹیج اور کمی کا باعث بنتے ہیں آف کموڈیٹیز اور اجناس کی، اور بازار میں اجناس کی قلت کا باعث بنتے ہیں ان دا مارکیٹ میں یا بازار میں۔ ان قدرتی مسائل کے علاوہ ذخیرہ اندوزی جیسے مصنوعی مسائل قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ بسائڈز کے علاوہ دیز نیچرل ان قدرتی پرابلمز مسائل کے، ان قدرتی مسائل کے علاوہ سینتھیٹک پرابلمز مصنوعی مسائل جیسے کہ ہارڈنگ کنٹریبیوٹ ذخیرہ اندوزی وغیرہ ٹو دا ریپڈ تیزی سے انکریز اضافہ کرتے ہیں ان پرائسز قیمتوں میں۔ ذخیرہ اندوزی جیسے مصنوعی مسائل قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ پیسج نمبر 9 آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔